ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس عبادت اور بندگی کو ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں انسان کی بہت ساری حوائج اور ضروریات بھی ہے۔ انسان محنت کرے گا، مزدوری کرے گا اور مشقت کر کے مال حاصل کرے گا تو اس مال کے ذریعے سے یہ اپنا پیٹ بھی پالے گا، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے، اور جب یہ کھاتا ہے پیتا ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی بندگی کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ خالی پیٹ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے تو اس شدید بھوک کی حالت میں حکم ہے کہ آپ پہلے اپنے پیٹ کا انتظام کرو، پھر نماز میں آنا، اس لیے کہ نماز میں بھی آپ کو خیالات آئیں گے، وسوسے آئیں گے، تو اس لیے پہلے اپنے پیٹ کا انتظام، بھوک کا انتظام کر لو۔ گویا کہ اسلام یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ آپ اپنے رب کو بھی اس دنیا میں راضی کرو اور آپ اپنی حوائج اور ضروریات کو بھی پورا کرو، لیکن اپنی حوائج اور ضروریات کو اس طرح سے پورا کرو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے۔ جیسے اس دنیا میں انسان کھانے کا محتاج ہے، جیسے آدمی پینے کا محتاج ہے، جیسے آدمی رہائش کے لیے مکان کا محتاج ہے، سردی لگتی ہے تو کپڑوں کا محتاج ہے، گرمی لگتی ہے تو ٹھنڈے اسباب اختیار کرنے کا محتاج ہے، یہ انسان کی اس دنیا کی ضروریات ہے۔ ان سب کی سب ضروریات کو اگر شریعت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق پورا کرے گا تو یہ پورا کرنا باعث عبادت ہے۔ کھانا اس کی ضرورت ہے، پینا اس کی ضرورت ہے، بیت الخلاء جانا اس کی ضرورت ہے۔
ان ضرورتوں کو بھی اگر یہ شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پورا کرتا ہے تو یہ اعمال بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں. بیت الخلاء جانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر سنت کے مطابق ہو تو جب اتنا چھوٹا سا ایک معمولی کام جو انسان کی ضرورت ہے اور ہر آدمی کے ساتھ یہ ضرورت لگی ہوئی ہے، اس ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرتا ہے تو باعث اجر اور باعث ثواب ہے. بالکل اسی طرح سے نکاح بھی انسان کی ایک ضرورت ہے. کھانے کی، پینے کی اور قضاء حاجت کرنے کی ضرورت انسان تو کیا حیوان بھی پوری کرتا ہے. انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ حیوان اپنی مرضی کے مطابق ان ضروریات کو پورا کرے گا، جیسا چاہے گا کھا لے گا، حلال حرام کی تمیز نہیں دیکھے گا. جہاں چاہے گا اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، اس کے لیے کوئی ادب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حیوان ہے، وہ جانور ہے. اسے نہ مسجد کی تمیز، اسے نہ گھر کی تمیز، اسے نہ باڑے کی تمیز، اسے نہ راستے کی تمیز، اسے کوئی تمیز نہیں. اس لیے کہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے. انسان کو اللہ پاک نے شعور عطا فرمایا، انسان کو اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی. انسان ان تمام کے تمام کاموں کو اگر آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق انجام دیتا ہے تو یہ اعمال اس کے لیے باعث ثواب بن جاتے. اسی طرح سے شادی کی ضرورت اور ایک جنسی تسکین ایک ہر حیوان کی ضرورت ہے. حیوان بھی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن انسان بھی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور انسان اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دیتا ہے اور پورا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، نکاح تو میرا طریقہ ہے. جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی تو معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ کی سنت تو عبادت ہوتی ہے، نکاح تو عبادت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کا پہلا مقصد یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے. ایک جوان ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے لگا ہے اور ایک جوان بیٹی ہماری ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے لگی ہے تو کیوں آپ نکاح کر رہے ہیں؟ باپ کیوں نکاح کروا رہا ہے؟ کیوں یہ سب جھتن اور مشکلات اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں؟ یہ نیت ہو کہ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے. نمبر 2، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ اے جوانو تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. نکاح کا مقصد بتایا. کیا مقصد بتلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے آدمی کو پاک دامنی حاصل ہو جاتی ہے، اس نکاح کے ذریعے سے آدمی بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا مقصد ذکر فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ آدمی نکاح کے ذریعے سے بے شمار گناہوں سے بچ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. نمبر 3، نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ نکاح پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ سب انبیاء کی سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن رہ گئے ہیں اور میں بغیر نکاح کے گزاروں مجھے اچھا نہیں ہے، میں یہ چاہوں گا کہ میں نکاح کر کے اللہ سے ملاقات کروں. پتہ چلا یہ عبادت ہے. پھر نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان فتنوں سے، شرور سے بچ جائے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عکاف آپ نے شادی کر لی ہے؟
انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول شادی تو نہیں کی۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہا جی مال تو ہے، اتنا اتنا میرے پاس مال ہے۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا اتنا اتنا مال ہونے کے باوجود اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ہو تو تم تو پھر شیطان کے بھائی ہو، تم تو پھر شیطان کے بھائی ہو۔ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر ڈانٹا ہے کہ یہ رہبانیت کی زندگی، ترک ازواج، بیویوں سے الگ تھلگ رہنے والی زندگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ ایک شخص نے کہا آپ علیہ السلام کو پتہ چلا 3 آدمی تھے، ایک نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعمال بتلائے کہ آپ علیہ السلام رات کو قیام بھی کرتے ہیں، آپ رات کو سوتے بھی ہیں۔ روزوں کی کیا کیفیت ہے؟ روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے، نفلی روزوں کی بات۔ شادیاں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہیں۔ تو تینوں نے کہا کہ رسول اللہ تو بخشے بخشائے تھے، آپ علیہ السلام کے تو کوئی صغیرے کبیرے چھوٹے بڑے گناہ ہیں ہی نہیں ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات نفل پڑھوں گا، میں سوؤں گا نہیں رات کو۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بس ہمیشہ بغیر شادی کے رہوں گا، اس لیے کہ شادی کے جھنجٹ میں پڑ کر پھر بچے ہوں گے، پھر مزدوری، پھر ملازمت، پھر مشقت، اکیلا ہوں گا تو بس جو روٹی مل گئی کھا لی، نہیں کھائی تو گزارا کر لیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، آپ نے ان تینوں کو بلایا، آپ نے پوچھا تم نے ایسا ایسا کیا اور کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم نے ایسا کیا ہے، اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہوں، اللہ کو جانتا بھی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، اور میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، اور کسی دن میں ناغہ بھی کرتا ہوں۔ اور بات رہی شادیوں کی تو دیکھو میں نے شادیوں بھی کی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وہ میرا آدمی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر اہمیت بتلائی، تو بات وہ عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بتلایا کہ اگر تم نے شادی نہیں کی، اتنا سامان اسباب ہونے کے باوجود، پھر تو تم غلط کر رہے ہو، شیطان کے بھائی ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی ضرورت موجود ہو کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کر سکتا ہو، اور وہ ایک ضرورت کا کمرہ اسے دے سکتا ہو، علیحدہ الگ کچن باتھ روم کے ساتھ، اسے اتنا گھر، بڑا عالیشان گھر نہ صحیح، ایک کمرہ دینے کی استطاعت ہو، اور اسی طرح سے مناسب حسب استطاعت 2 وقت کا کھانا دے سکتا ہو، اور اسی طرح سے مناسب کپڑے دے سکتا ہو، تو بس یہ آدمی شادی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو شادی کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو اس کی شادی کرانی چاہیے۔ اب ہم یہ نہ دیکھیں گے لوگ کیا کہیں گے، اب ہم یہ نہ دیکھیں گے اتنا مال جمع ہوگا تو نکاح ہوگا، اتنا پیسہ ہمارے ولیمے کے لیے جمع ہوگا تو ہم نکاح کرائیں گے، اتنا پیسہ لڑکی کے جہیز کے لیے جمع ہوگا تو ہم نکاح کرائیں گے، یہ بات ہم نہ دیکھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں انتہائی سادہ تعلیمات تھی۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے مقاصد سمجھائے، نکاح کی اغراض سمجھائی، اور قرآن میں ایک غرض یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ نکاح اس لیے ہوتا ہے، شادی اس لیے ہوتی ہے، جوڑا جوڑا تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ تو نکاح کا مقصد سکون کا حصول بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی مقصد ذکر فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ نکاح کا مقصد حصول اولاد بھی ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، قرآن مقدس میں بھی یہ بات آئی ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن وابتغوا
ما کتب اللہ لکم، یعنی اس شادی کے ذریعے سے اور میاں بیوی کے قربت کے ذریعے سے اللہ نے جو تمہارے نصیب میں اولاد اور مقدر لکھی ہے اس کے لیے اسباب اختیار کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کا حصول مقصد ہے۔ یہاں سے وہ فلسفہ بھی بالکل بیکار ہو گیا جو فلسفہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بچے بس دو ہی اچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بتلایا کہ آپ ایسی عورت سے نکاح کرو، یہ حدیث بتا رہا ہوں، تزوج الودود الولود، جو محبت بھی بہت کرنے والی ہو اور جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ کیوں اللہ کے رسول؟ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کائنات میں جناب ہم بچے زیادہ ہو جائیں گے تو اخراجات کا کیا بنے گا؟ نہیں نہیں نہیں، رازق تو اللہ ہے بھائی، خالق تو اللہ ہے۔ جس مالک پاک پروردگار نے جس کا انتظام کرنا ہے، جو جوڑا جیسے ہی جوڑا بنتا ہے اور اس جوڑے کے بننے کے بعد حدیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ابھی تک اولاد پیدا نہیں ہوتی، پہلے ہی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اس نے دنیا میں کیا کھانا ہے، اس نے کتنا زندہ رہنا ہے، اس نے کب تک رہنا ہے، اس نے کہاں مرنا ہے، یہ سب نظام طے ہوتا ہے اللہ کا۔ کیا کوئی ایسا ممکن ہے ایک اسکول کے اندر ایک پرنسپل ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اسکول میں کتنی گنجائش ہے، اسی حساب سے وہ داخلہ دیتا ہے، اسی حساب سے وہ داخلہ دے گا؟ تو کیا اس کائنات میں اللہ نہیں جانتا کہ کتنی گنجائش ہے؟ اسی حساب سے اللہ پیدا کرے گا۔ یہ سلسلہ ہم کیوں اس میں پریشان ہوتے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تم تو انسان ہو، چوپایا اور درند چرند پرند اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روزی کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوا ہے۔ انسان کہتا ہے میں کھلاتا ہوں، انسان کہتا ہے میں مزدوری کرتا ہوں تو کھلاتا ہوں۔ یہ غلط سوالات ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بتلائی باتیں وہ حق ہیں۔ اور پھر نکاح کا ایک مقصد یہ بھی سمجھایا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ بات کبھی آپ نے سوچی ہے نکاح کی مقصد؟ کہ تم نکاح کرو گے، اولادیں زیادہ ہوں گی تو قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت کے افراد اتنے اتنے زیادہ ہو گے۔ کیا میرے اور آپ ہر آدمی یہ چاہے کہ میرے کسی عمل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو خوشی نصیب ہو جائے، آپ کو سکون نصیب ہو جائے، آپ میری کسی عمل کی وجہ سے آپ فخر کرے؟ کیا یہ سعادت کی بات نہیں ہے؟ یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات نہیں ہے؟ اگر اور کوئی مقصد نہ ہوتا، صرف یہی بات ہوتی کہ زیادہ تعداد ہوگی امت کی تو رسول اللہ قیامت کے دن فخر فرمائیں گے، یہ بھی تو بہت بڑی سعادت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے مقاصد ذکر فرمائے اور نکاح کے معاملات کو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت آسان اور سہل قرار دیا۔ اور جتنا نکاح کا معاملہ آسان ہوگا اتنا ہی معاشرے سے بے حیائی ختم ہوگی۔ اور نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے، جو لوگ بغیر نکاح کے رہتے ہیں، ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے، 3 بار آپ نے فرمایا۔ کون؟ اے اللہ کے رسول کون مسکین ہے؟ کہا وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو، وہ شخص جس کی استطاعت ہے لیکن بیوی نہیں ہے، مسکین ہے وہ عورت مسکینہ ہے، مسکینہ ہے، مسکینہ ہے۔ کون؟ کہ جس کا شوہر نہ ہو، خاوند نہ ہو۔ آج کیوں زندگیاں گزرتی ہیں ہمارے جوانوں کی اور ہماری جوان بیٹیوں کی زندگیاں کیوں ڈھل جاتی؟ اس لیے کہ نکاح کو ہم نے رسم بنایا ہے، ہم نے عبادت نہیں سمجھا۔ نکاح کے یہ بھی لوازمات ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ سب لوازمات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں نکاح کس قدر آسان اور سہل اور سادہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، انتخاب رشتہ ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں رشتے کا انتخاب کیسے کروں؟ آپ پوچھئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اسلام کی تعلیمات انتخاب رشتہ کے لیے کیا انتخاب ہے، کیا تعلیمات ہیں اسلام کی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نکاح کیا جاتا ہے مال دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، فظفر بذات الدین تربت یداک، آپ دین کو بنیاد بنا کر نکاح کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی کامیابی کو کس کے ساتھ جوڑ رہے؟ دین کے ساتھ۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات۔ یہ 6 صفات ایک عورت کے اندر دیکھنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں کے لیے بیان فرمائی۔ کیا کائنات میں نبی کی بیویوں سے زیادہ کوئی محترم اور مقدس اور اعلیٰ اور بلند صفات والی عورتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی نا۔ کیا صفات ہیں؟ مسلمات، سر سے لے کر پیر تک اسلام سجا ہوا ہو، مومنات، دل میں اللہ کی ذات عالی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ اور یقین ہو، قانتات، فرما بردار ہو۔ کس کی فرما بردار؟ ماں باپ کی فرما بردار ہو شادی سے پہلے، شادی کے بعد فرما بردار ہو شوہر کی، دونوں حالتوں میں شادی سے پہلے شادی کے بعد کس کی فرما بردار؟ اللہ کی بھی فرما بردار۔ تائبات، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والی ہو۔ کتنی خوبصورت خوبی اور صفت ہے غلطی کا، توبہ کرنے والی۔ اللہ کے حق میں کوتاہی ہو گئی، توبہ کر لے، غلطی کا اعتراف کر لے۔ باپ کے حق میں کوتاہی ہو گئی، توبہ کر لے، اعتراف کر لے۔ بھائی کے حق میں کوتاہی ہے، اعتراف کر لے۔ شوہر کے حق میں کوتاہی ہو گئی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ تائبات عابدات، اس کی زندگی عبادت سے سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کی زندگی میں عبادت ہوگی تو آگے نسل جو پیدا ہوگی اس نسل میں بھی عبادت ہوگی۔ سائحات، روزے دار، خواہشات پر کنٹرول کرنے والی ہو، قابو پانے والی ہو، اس لیے کہ خواہشات پر اگر قابو پانا عورت کو آ گیا تو کم خرچ میں زندگی گزر جائے گی۔ یہ 6 خوبصورت صفات ہیں جو ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے، یہ 6 صفات۔ اور ادھر مرد میں کیا صفات ہیں؟ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اور آپ رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے کیا رہنمائی دے رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب ایسے شخص کا پیغام آپ کے پاس آ جائے کہ من ترضون خلقہ و دینہ، جس کے اخلاق بھی آپ کو پسند ہوں اور جس کا دین بھی آپ کو پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دو۔ یہاں آپ نے نہیں فرمایا اس کا مال بھی ہو، یہاں آپ نے نہیں فرمایا اس کا نسب بھی ہو، یہاں آپ نے نہیں فرمایا اس کا اقتدار بھی ہو، یہاں آپ نے نہیں فرمایا وہ ایسی ملازمت کرتا ہو، یہاں یہ نہیں فرمایا بہت اونچی ڈگری والا ہو۔ اخلاق اچھے ہیں، دین اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، دین اچھا ہے۔ اخلاق اچھے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا کرے گا۔ دین اچھا ہے تو اپنے رب کے حق ٹھیک ادا کرے گا۔ یہی 2 ضرورتیں بنیادی ہیں کہ جو آدمی اپنی بیٹی کو جوان کر کے جب کسی کے گھر میں بھیجتا ہے نکاح کے ذریعے سے تو اس کے دل میں کیا کیا خیال آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، پتہ نہیں کیسا شوہر ملے گا، کیا اخلاق ہے، پتہ نہیں کیسا سسرال اسے ملے گا، اس کے ساتھ کیسے لوگ پیش آئیں گے۔ ہر وقت اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اخلاق اچھے ہوں تو پھر اطمینان ہوگا، دین اچھا ہے تو پھر اطمینان ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کے انتخاب کے لیے یہ بات ذکر فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کروایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 بیٹیاں ایک دی، اس کا انتقال ہوا، پھر دوسری کا نکاح بھی آپ نے عثمان سے کرا دیا۔ عثمان کے اندر 2 خوبیاں آپ نے دیکھی تھی، حد درجے کی حیاداری اور حد درجے کی سخاوت۔ مال نہیں، سخاوت، مالداری نہیں، سخاوت ہے۔ سخاوت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہوتا۔ حد درجے کی حیاداری کے جس کے متعلق کہا کہ اس سے میں حیا کیوں نہ کروں، آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے۔ یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان میں دیکھی۔
رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ دی ہے، ان کے عقد میں دی، ان کے نکاح میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر شجاعت، بہادری اور علم، قرآن و حدیث کا علم، ماہر تھے قرآن و حدیث کے علم کے اندر۔ علم دیکھا آپ نے، یہ علم ہے، قرآن کی مہارت تھی، حدیث کی مہارت تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ربط اور تعلق تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان چیزوں کو ہم معیار بنا کر اگر چلیں تو شادیاں تو بہت آسان ہیں، اور اگر ہم نے یہود و نصارہ سے کچھ نہ کچھ لے لیا، کچھ ہندوانہ رسموں سے ہم نے حاصل کر لیا، تو پھر ہماری شادیاں انتہائی مشکل ہو جائیں گی، پھر ہماری جوان بیٹیوں کی زندگیاں بیچاریوں کی گزر جائیں گی، پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی، اور پھر ان کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شیطان کی حمایت کرنے والیاں ہوں گی، وہ شیطان کی بہنیں بن جائیں گی۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو اس معاملے میں جو ماں باپ یہاں، جو والدین یہاں تشریف فرما ہیں، والد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھروں کی فکر کریں، بچیوں کی فکر کریں، اس معاملے میں زیادہ نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معاشرہ جو کچھ کہتا رہے، لوگ کیا کہیں گے، کیوں آپ لوگوں کو دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے ہیں، آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، 9 بیویاں تھیں آپ کی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ سب نمونہ نہیں ہے کہ کس طرح سے نکاح فرمائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ولیمہ کی کیا سادگی تھی۔ 2 خرچ ہیں لڑکے پر، 2 خرچ، مہر کا خرچ شادی کے موقع پر اور ولیمے کا خرچ۔ مہر کا خرچ جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے، اس کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے، نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ دوسرا ولیمے کا خرچ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، حیثیت استطاعت ہے تو کرو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ 50 کو کھلانے کی حیثیت ہے تو 100 نہ جمع کرو، 100 کی حیثیت ہے تو 200 نہ کرو، جتنی حیثیت ہے اسی حیثیت کے اندر اندر ولیمہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمے کے لیے بہت بڑا التزام نہیں فرمایا کہ سب کو جمع نہیں کیا، آپ نے جو جمع ہو گئے آپ نے ان کو بلا لیا، بس جو میسر ہے، جو موجود ہیں ان کو آپ نے جمع کر کے آپ نے ولیمہ کھلا لیا۔ وہاں ولیمہ مسجد میں بھی دسترخوان لگا، یہ بھی ولیمہ تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس موقع پر پرتکلف ولیمہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ آپ نے ایک بکرا ذبح فرمایا اور آپ نے گوشت بنوایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ شوربے والا سالن، اس میں روٹی بگو کر ہم نے کھائی ہے، سرید بنا کر خوب پیٹ بھر کے ہم نے کھایا۔ یہ پرتکلف ولیمہ تھا وہاں کا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور ہمیں اسی زندگی پر آنا چاہیے۔ اور آخری بات، جو آیات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے خطبے کے موقع پر ارشاد فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، ان تمام کی تمام آیات میں ایک بات متفقہ طور پر ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ سورۃ النساء کی آیت، اس میں بھی یہی ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ پاک کا ڈر ایسے اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت، اس میں بھی یہی بات ہے۔ اسی طرح سے جناب یہاں پر سورہ نساء کے شروع میں یہاں پر بھی ہے، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا خوف اختیار کرو، ڈر اللہ کا اختیار کرو۔ کیوں؟ اگر مرد میں اللہ کا خوف ہوا تو بیوی کے حق ادا کرے گا، بیوی میں اللہ کا خوف ہوا تو وہ شوہر کے بھی حق ادا کرے گی۔ یہ بنیادی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سیکھنے کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، یہ ہر مرد کے لیے فرض ہے، اسے سیکھے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کی ازواج نے کس طرح سے زندگی گزاری، ہر آدمی اپنی بیٹیوں کو یہ بات سکھائے۔ ازدواجی زندگی جب یہ ایجاب و قبول سے اس سلسلے کو جوڑا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر اس سلسلے کو منقطع کرنے کا، توڑا جائے، اس سلسلے کو، نکاح کو ختم کیا جائے، تو شریعت نے اس کا سلیقہ بھی بتایا۔
لیکن آج کل آپ جانتے ہیں جوان اس بات کو نہیں سمجھتے، نہ کوئی مسئلے سیکھتا ہے نہ کوئی مسئلے پوچھتا ہے. جب یک مشت 3 طلاقیں دے دیتے ہیں پھر آ کے روتے ہیں، یوں دے دی تھی، غصے میں دے دی تھی، میں ہوش میں نہیں تھا، حواس میں نہیں تھا، حواس کھوئے ہوئے تھے. کل پرسوں ایک جوان آیا، جناب اتنی شدید مجھے کیفیت اور غصہ آ رہا تھا کہ مجھے کسی کا ہوش ہی نہیں تھا تو میں نے طلاق دے دی. میں نے کہا یہ تو پتہ تھا نا کہ یہ بیوی ہے، یہ تو پتہ چل رہا تھا نا کہ یہ بیوی ہے، اور لفظ طلاق بھی تمہیں سمجھ میں آ رہا تھا، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے بالکل ہوش نہیں تھا؟ جھوٹ نہ بولو نا. اب جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ سمجھ رہے ہو کہ یہ بیوی ہے، سمجھ رہے ہو کہ 3 طلاقوں کا نتیجہ کیا ہے، یہ سب تمہیں پتہ ہے، اور پھر تم اب جو ہے شریعت میں راہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق تو نہ کرو نا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھیل تماشا تو نہ کرو. سورہ بقرہ کی 20 آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی کو بیان فرمایا، اور جہاں یہ طلاق کے احکام ذکر فرمائے 6 مرتبہ اللہ نے اس لفظ کو دہرایا ہے، حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں. حالانکہ بہت کوئی 6 رکوع نہیں ہے، ایک رکوع کے اندر چند آیات میں 6 مرتبہ اس جملے کو دہرایا. یہ اللہ کی حدیں ہیں، پامال نہیں کرنا. اللہ کی حدیں ہیں، پامال نہیں کرنا. وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، بدتمیزی کر کے یہ اللہ کی حد کو پار نہ کرنا، ورنہ قیامت کے دن سزا ملے گی تمہیں. یہ اللہ کی حدود ہے، اور اللہ کی حدود اور اللہ کی آیات کو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے. ایسے نہ کرو کہ جناب تم نکاح کر کے حق بھی نہ ادا کرو اور اس کو فارغ بھی نہ کرو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو لٹکا کر چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یہ مسائل مردوں کے سیکھنے کے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سمجھنا، عمل کرنا، سیکھنا ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے. تو بہرحال یہ چیزیں ہر مرد کو جاننے کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے.